12 रबीउल अव्वल है, तारीख 9 हो या 12, महीना रबीउल अव्वल ही का है, जिस महीने में अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान इस इंसानियत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका है। आपकी वलादत और बैसत 3 मरहलों में मुकम्मल हुई। पहला मरहला है बैसत नूरी का, जिसको इरशाद फरमाया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। न अर्श था, न फर्श, न कुर्सी, न लौह, न महफूज, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न कायनात के ये मुख्तलिफ नजारे, सबसे पहला वजूद खुदा की मखलूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से मालूम किया, जिब्राइल तुम आदम से लेके मुझ तक हर एक नबी के पास आते रहे हो, जिब्राइल क्या बता सकते हो तुम्हारी जिंदगी के सनों साल कितने हैं, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारी तारीख वलादत क्या है, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं अपनी जिंदगी के सनों साल तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मैंने अर्श आज़म के ऊपर एक सितारा चमकता हुआ देखा जो 72,000 साल के बाद एक मर्तबा चमका करता था, और मैंने उसको 70 मर्तबा चमकते हुए देखा है। आपने मुस्कुरा के फरमाया जिब्राइल अर्श आज़म का वो रोशन सितारा मैं ही तो था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, और नूर को पैदा करके ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि फरमाया कुन्तु नबिय्यन व कान आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी बना दिया गया था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत का एजाजी ताज पहना दिया था जबकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का मरहला शुरू हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कि कितने दिनों नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बत खुदावंदी में रहा, अल्लाह के अर्श के साए में कंदील में रोशन रहा, कितनी मुद्दत रही होगी, कितना जमाना गुजरा, खुदावंद कुद्दूस की सोहबत में ये नूर रहा, और आप के सामने सारी कायनात की तख्लीक की इब्तिदा हुई। अर्श आपके सामने बना, कुर्सी आपके सामने बनी, लौह आपके सामने बनी, आसमान और जमीन आपके सामने बना, आदम आपके सामने आपका वजूद हुआ। सबसे पहले आपको पैदा किया गया, इसलिए कि वह मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर आपसे पहले अर्श को पैदा कर दिया जाता, कुर्सी को पैदा कर दिया जाता, चांद सूरज सितारों पैदा कर दिया जाता, तो ईमानदारी से बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक से पहले ये सारी की सारी मखलूकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से दूर रहती, और खुदावंद कुद्दूस को यह गवारा न था कि कोई मखलूक जिसमें खुदा की रुबूबियत हो उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शामिल न हो। इसलिए सबसे पहले आपको वजूद बख्शा गया, आपको शाहिद बनाकर भेजा गया, आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा गया, आपको नजीर बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अर्श को बनते हुए देखा, लौह को बनते हुए देखा, कुर्सी को ढलते हुए देखा, आदम को आब व गिल की मंजिलों से गुजरते हुए देखा, नूह के वजूद को देखा। गरज यह है कि आपने सबको देखा, इसलिए कि आप सबसे पहले पैदा किए गए। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। दूसरी बैसत है आपकी, जिसको हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक ये नूर पाकीज़ा पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ अब्दुल्लाह की पुश्त में पहुंचा, और अब्दुल्लाह की पुश्त से रहमे आमिना में मुंतकिल हुआ, और 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में उस जात का ज़ुहूर हुआ जिसको 40 साल के बाद बाकायदगी के साथ मनसब नबूवत अता करके उसके इजहार और ऐलान की इजाजत दी गई।
मगर आप कहोगे मौलाना जो नूर बेशुमार सनों साल खुदा के कुर्ब में रहा हो, जब वो नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आया होगा तो उस नूरानी चेहरे का क्या आलम होगा, वो चेहरा कितना नूरानी होगा। खुदा की कसम उस चेहरे के आयनी शाहिद हजरत अनस फरमाते हैं मा राई तू अहसन मिन का पत्तो, मैंने आपसे ज्यादा हसीन ही नहीं देखा। हजरत आयशा फरमाती है 14वीं का चांद अपने जौबन पे था, मैं आका के पहलू में थी, कभी मैं उस आसमान को देखती थी, चांद को देखती थी और कभी आपको देखती थी। इसी देखा दाखी ने तखय्युलात ने उंगली पकड़ी, वजद तारी हुआ और मिस्र की औरतों में पहुंच गई और खिताब करने लगी, मिस्र की औरतों तुमने जमाले यूसुफी को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी, काश मेरे महबूब को देख लेती तो सीनों को चाक कर डालती। मैंने आलम ख्याल में सवाल किया, आमिना तुमने कितनी माँ के पहलू में बच्चों को लेटे हुए देखा होगा, मगर खुदारा बताओ आज जो तेरे पहलू में ये दुर्रे यतीम चमक रहा है, क्या इससे प्यारा भी बच्चा किसी माँ के पहलू में तूने देखा है? तो हजरत आमिना कहती है खुदा की कसम मैंने आज तक किसी माँ के पहलू में ऐसा लाल नहीं देखा। मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुमने बेशुमार दादाओं के हाथों पर उनके पोतों को खेलते हुए देखा है, मगर आज तुम जिस पोते को हाथों में लेकर हरम में जा रहे हो, क्या इससे ज्यादा हसीन भी पोता किसी दादा के हाथों पर खेला है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खुदा की कसम मैंने इससे ज्यादा हसीन पोता किसी दादा के हाथों पर नहीं देखा। मैंने कहा हलीमा सादिया तुमने बेशुमार बच्चों को दूध पिलाने की सआदत पाई है, मगर क्या इस बच्चे से ज्यादा सईद बच्चा तेरी किस्मत में आया है? तो हलीमा सादिया कहती है खुदा की कसम मैंने इससे प्यारा बच्चा तो आज तक देखा ही नहीं। मैंने कहा जिब्राइल तूने मगरिब और मशरिक को छाना है, जुनूब और शिमाल तेरी नजरों के इहाते में है, तूने आदम से लेके ईसा तक एक एक नबी के जलवों को देखा है, बता मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन भी कोई पैगंबर तेरी निगाह से गुजरा है? रब जलील कहता है अमानतुल्लाह आमिना किसी माँ के पहलू में ऐसा बच्चा कैसे देख लेती? अब्दुल मुत्तलिब किसी दादा के हाथों पे ऐसे पोते को खेलने की सआदत मंदी की घड़ियां कैसे देख लेता? हलीमा सादिया की किस्मत में ऐसा बच्चा कब आ जाता और जिब्राइल ऐसा पैगंबर कैसे देख लेता? अरे कसम है मुझे अपनी किबरियाई की, मैंने मोहम्मद से ज्यादा हसीन पैदा ही नहीं किया। अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत माँ आयशा कहने लगी हमारे घरों में चरागा नहीं होते थे। मैंने कहा माँ तुम्हें कोई शिकायत करनी मुनासिब नहीं लगती, इसलिए कि जिसके घर में सिराजम मुनीरा मौजूद हो उसे इंसानी और कमजोर चरागों की जरूरत क्या थी? फरमाती है हमारे घरों में चरागा नहीं होते थे, लेकिन अंधेरे हुजरे में जब हमें सुई जैसी बारीक चीज को उठाने की जरूरत पड़ती तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते और हुजरे में ले जाते तो हुजरा बुक्का दूर बन जाता था। आप कहोगे अमानतुल्लाह जब चेहरा इतना नूरानी था तो इस नूरानी मुखड़े पर आका की आंखों का भी जरा सा तारुफ करा दो कि आंखों का क्या हाल था। तो आंखों की क्या बात बताऊं मैं आपको, मेरी आंखों का हाल तो यह है कि मेरे पीछे कौन कौन हजरात बैठे हैं मुझे पता नहीं, और आपकी आंखों का हाल यह है कि आपकी कुर्सी के पीछे कौन है आपको पता नहीं, लेकिन निगाह मुस्तफा का मौजज़ा यह था कि जैसा आगे का देखती थी वैसा ही पीछे का देखती थी। आपकी आंख को इस मकान के पीछे क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन निगाह मुस्तफा का मौजज़ा यह था कि आप मदीने में बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है और मुल्क शाम में जंग हो रही है और आका पूरा मंजर देख रहे हैं। ज़ैद शहीद हो चुका है, अब आलम जाफर ने उठा लिया है, लो जाफर का दाहिना हाथ भी शहीद हो चुका है, अब आलम बाएं हाथ में आ गया है, लो जाफर का बायां हाथ भी शहीद हो चुका है, अब आलम मुंह में ले लिया है, लो जरा जाफर शहीद हो चुका है, अब आलम खालिद उठाएगा और खुदा खालिद बिन वलीद के हाथ पे फतेह अता फरमाएगा। मदीने में कोहराम मच रहा है, जंग शाम में हो रही है और निगाह मुस्तफा मस्जिद नबवी में बैठी हुई सारा मंजर देख रही है। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक व बातिल का पहला मारेका है, 313 हैं, रोजे की फाका मस्तियां हैं, इखलास के टूटी लाठियां हैं, मसाइब व आलाम की जिरे पहने हुए हैं, कुछ भी तो नहीं है उनके पास, लेकिन निगाह मुस्तफा का कमाल यह है कि जब आप मैदान बदर में उन 313 को लेकर पहुंचे तो आपके हाथ में छड़ी है,
اور اپنے پیاروں سے کہہ رہے ہیں ہاذا مقتل ابا جہل، ہاذا مقتل شیبہ، ہاذا مقتل عتبہ، ہاذا مقتل ولید۔ او میرے نہتے پیاروں، ابھی ابھی تم دیکھو گے ابو جہل کی لاش یہاں توڑے گی، شیبہ کی گردن یہاں ٹوٹے گی، عتبہ کا گھر یہاں ٹوٹے گا، یہاں فلاں کافر شہید مرے گا، یہاں فلاں کافر جہنم رشید ہوگا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ جو جو جہاں جہاں گرنا تھا نگاہ مصطفیٰ گرنے سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ آقا کی آنکھوں کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہیں، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک غیبت سے نہیں بچتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں پرہیز کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی محراب میں امامت فرما رہے ہیں اور جنت کا لٹکتا ہوا انگوروں کا خوشہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا جب آقا کی آنکھوں کا یہ عالم تھا تو ذرا سا کانوں کے بارے میں بتا دو کہ آقا کے کانوں کی کیا کیفیت تھی۔ تو بھائی کانوں کی کیا بات بتاؤں میں آپ کو، اگر مائک بند ہو جائے تو آپ کہو گے امانت اللہ آواز نہیں آ رہی، آپ بولنے لگو تو میں کہوں گا بھائی تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن میرے آقا کا کانوں کا معجزہ یہ تھا کہ آپ فرش پہ چل رہے ہیں اور عرش پہ خدا کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ کو سن رہے ہیں، آپ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں اور آسمانوں پر اعمال کے سلسلے میں فرشتوں کی گفتگو سن رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حتیم میں ہوئی امیہ ابن خلف اور عمیر ابن وہب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا معجزہ تھا۔ امیہ ابن خلف کہتا ہے، عمیر کہتا ہے میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، مقروض ہوں، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مجھے اپنے بیٹے کی گرفتاری کا اتنا بڑا غم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امیہ ابن خلف نے کہا عمیر یہاں سنو، کیا کہہ رہے تھے ذرا پھر دوہراؤ۔ کہا میں غریب ہوں، مقروض ہوں، عیالدار ہوں، ورنہ دل میں ایسے پھپولے ہیں، اتنے شعلے ہیں کہ میں محمد کا کام تمام کر دیتا چاہے کچھ بھی انجام ہوتا۔ کہا عمیر تمہارے قرض کی ادائیگی کا ہم وعدہ کرتے ہیں، تمہارے بچوں کی پرورش کا ہم عہد کرتے ہیں، اگر تم محمد کا کام تمام کر دو۔ اس نے کہا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ خنجر کو زہر میں بھگویا، چھپایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کا ارادہ لے کر مسجد نبوی میں پہنچا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، آقا صحابہ کے بیچ ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں میں چندہ چمک رہا ہو، اور جاتے ہی کہا الصبح بخیر، گڈ مارننگ۔ الصبح بخیر کا ترجمہ کیا ہے؟ گڈ مارننگ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر تم جہالت کا سلام لائے، تاریکی کا سلام لے کر آئے، ادھورا سلام لے کر آئے، میں اسلام کا سلام پیش کرتا ہوں، میں مکمل سلام پیش کرتا ہوں۔ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دنیا نازا ہے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ بائے، گڈ فائے وغیرہ وغیرہ بک بک کر کے خوش ہے ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، انگلش بولا کتنی ترقی کر رہا۔ ارے اس ترقی کو آج سے 1500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دھتکار چکے ہیں۔ یہ جہالت کا سلام ہے، یہ تاریکی کا سلام ہے، یہ ادھورا سلام ہے، یہ ناقص سلام ہے۔ آج تو اسے ترقی اور روشنی کا سلام کہہ رہا ہے۔ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ہیں کیا مانے ہیں گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، صبح بخیر کے؟ کیا مانا؟ اگر کوئی انگلش کا اسکالر بیٹھا ہو تو اگر میں غلط کہوں تو وہ کھڑا ہو جائے، دو ترجموں کے علاوہ تیسرا ترجمہ کر نہیں سکتے۔ گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو یا تمہاری صبح اچھی ہے، گڈ نائٹ تمہاری رات اچھی ہو یا تمہاری رات اچھی ہے۔ تو اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ تمہاری صبح اچھی ہے، تمہاری صبح اچھی ہو چاہے رات کو مر جاؤ، اب صبح بھی خیر، گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو، شام کو تم پہ چاہے مصیبتیں پڑیں، مرو گلو سو کچھ بھی، گڈ نائٹ تمہاری رات اچھی ہو چاہے صبح تمہیں ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑی
یہ ادھورا سلام بھی ہو سکتا ہے, گالی بھی ہو سکتی. ادھورا سلام تو ہے ہی, گالی بھی ہو سکتی. رات کو پڑی میرے ڈکیتی اور صبح کو پہنچی میری بیٹی اور کہنے لگی پاپا گڈ مارننگ, تمہاری صبح بڑی اچھی ہے کہ رات جو کچھ تھا وہ سب گیا. دن میں مرا میرا باپ, رات میں پہنچا میرا یار اور کہنے لگا گڈ نائٹ, تمہاری رات بڑی اچھی ہے کہ آج ایک سیٹ خالی ہو گئی. اس کو ترقی کا سلام کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھتکار دیا تھا, پھٹکار دیا تھا. یہ جہالت کا سلام ہے, یہ ادھورا سلام ہے, یہ ناقص سلام ہے. مگر کیا کیا جائے, کل کافر مان رہا تھا, آج مسلمان کافر کی راہ چل رہا ہے. آج اپنے بچے کو قرآن کا علم پڑھانا, مسجد یا مدرسے میں بھیجنا رئیس طبقے کے لیے سب سے بڑی اور شرم کی بات ہے. جہاں اسکوٹر ہو گیا, کار ہو گئی, اچھا بنگلہ مکان بن گیا, کون اس ملا گیری میں اپنے بچوں کی عمر برباد کرے؟ نہیں برباد کرتا, مانٹیسری میں بھیج دے, نرسری میں بھیج دے, بہت سی کانوینٹ چل رہی ہے, بھیج دے. مگر یاد رکھ تیرا بچہ پڑھے گا کیا؟ او ایمان والے, او اللہ کے ماننے والے, او ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے والے, تیرے بچے کی تعلیم کی ابتدا ہوگی اے ڈبل پی ایل ای ایپل مانی سے بیٹی بیٹ بیٹ مانی بلا سیٹی کیٹ کیٹ مانی بلی عادت ریٹ ریٹ مانی چوہا ڈیوجی ڈوگ ڈوگ مانی کتا پیاجی ٹک ٹک مانی سور. تیرے بچے کی ابتدا کتے بلی اور سور کے ناموں سے ہوگی. ایمانداری سے بتا, نہ اللہ, نہ رسول اللہ, نہ اوم, نہ گاڈ, نہ ایشور, نہ بھگوان, کچھ بھی نہیں. نہ ہندو ہندو رہا, نہ مسلمان مسلمان رہا. شراب خانے میں پہنچا تو ایک ہو گیا, انگریز خانے میں پہنچا تو ایک ہو گیا, سنیما ہال میں پہنچا تو ایک ہو گیا, اور مسجد یا مندر میں پہنچا تو ہندو اور مسلمان ہو گیا. 15 اگست ہو یا 26 جنوری, دونوں مل کے خوب کوستے ہیں انگریز کا, خوب گالیاں دیتے ہیں انگریز کا, اور بچوں کو انگریز کا لباس پہنا کے بیچتے ہیں, انگریز کی زبان پڑھاتے ہیں, انگریز کی تہذیب اپناتے ہیں, انگریز کے کلچر پر فخر کرتے ہیں, اور اسٹیج پہ انگریز کو گالیاں دیتے ہیں اور کوستے ہیں. ہر مولیوں کہتے ہیں عملی نہ کرتے. ہاں, ایمانداری سے بتاؤ, جب ہمارا بچہ کتے بلی اور جانوروں کے نام سے اپنی تعلیم کی ابتدا کرے گا تو اس میں انسانیت کا جوہر چمکے گا کہ حیوانیت کا جوہر چمکے گا؟ پھر وہ انسانوں کی بولی نہیں بولے گا, وہ امی جیسا پیارا لفظ نہیں بولے گا, وہ ابو جیسا پیار بھرا لفظ نہیں استعمال کرے گا, وہ ڈیڈی کرے گا, ڈیڈی. وہ امی اجازت دے تو نہیں کہے گا, وہ ٹا ٹا, جیسے کھلے میں برسات میں مینڈک بولتا ہے. وہ کرے گا بھا بھا, جیسے اندھیرے میں گلیوں میں کتا بھونکتا ہے. اس کی زبان پہ جانوروں کا اثر آ گیا. اب وہ پیشاب انسانوں کی طرح بیٹھ کر نہیں کرے گا, وہ چین کھولے گا کچ اور دھار لگائے گا ٹچ, کچھ نالی میں کچھ رومالی میں, اور بس پھر وہ انسانیت کا علم پڑھتا تو انسانی اقدار کو سمجھتا. اس نے جانوروں کا علم پڑھا, اور اس نے جانوروں کا علم پڑھتے پڑھتے اپنی نسل کو جانوروں سے منسوب کر دیا اور کہا کہ انسان تو بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. ہم ابن آدم نہیں, ابن بندر ہیں, ہم بندر کی اولاد ہیں. بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان کا یہ روپ ہوا ہے جو آج موجودہ شکل میں ہے. لہذا اس تھیوری کا بھی اثر پڑا. جانور گائے کو دیکھا تو کھوٹے بلی بھی کھا رہی ہے, بیل کو دیکھا تو چرتے لگا ہوا کھا رہا ہے, اونٹ کو دیکھا تو درخت سے لگا ہوا کھا رہا ہے, مگر اس 2 ٹانگ کے بندر کو دیکھا تو اسٹینڈنگ کھانا ہو رہا ہے, اسٹینڈنگ ناشتہ ہو رہا ہے, کھانا ایک جگہ رکھا ہوا ہے, اور یہ بندر کی طرح چاروں طرف گھوم رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ, جب آپ کی تعلیم کی ابتدا جانوروں کے نام سے ہوگی تو جوہر انسانیت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا, آپ کی زندگی میں حیوانیت کے اثرات غالب آئیں گے. باہر کا بات کہاں سے کہاں چلی گئی. عمیر نے کہا الصبح بخیر, فرمایا عمیر یہ جہالت کا سلام ہے, یہ تاریکی کا سلام ہے, یہ اندھیرے کا سلام ہے, میں روشنی کا سلام لے کر آیا ہوں. اور ہاں عمیر سنو, تم مجھے قتل کرنے ہو, خنجر بھی زہر آلود کر کے لائے. امیہ نے تمہارے بچوں کی پرورش اور قرض کی ادائیگی کا وعدہ کر کے بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ عمیر قدموں پہ گر گیا کہ بات حتیم میں ہوئی تھی اور مصطفیٰ کو مدینے میں کس نے بتا دی. یہ واقعہ محمد الرسول اللہ ہے, قدموں پہ گر گیا.
تو میرے آقا کے کانوں کا عالم یہ تھا. آپ کہو گے مولانا جب آنکھوں کا بتا دیا, کانوں کا بتا دیا, تو ذرا سا دہن مبارک کا بھی بتا دو کہ آقا کے منہ کا کیا عالم تھا, آقا کی زبان کا کیا عالم تھا. تو آقا کی زبان کی کیا بات بتاؤں میں آپ کو. اگر میرے آقا نے نیچے کو منہ کر کے کہہ دیا تو حدیث بن گئی, اوپر کو منہ اٹھا کے بول دیا تو قرآن کی آیات بن گئی. اللہ اگر اس منہ سے کنویں میں تھوک دیا تو کھاری پانی شیریں ہو گیا. آپ کہو گے مولانا جب آقا کے چہرے کا یہ عالم تھا تو اس چہرے سے قریب تر آقا کے ہاتھ ہیں, ذرا سا ہاتھوں کے بارے میں بتا دو. تو ہاتھوں کے بارے میں کیا سنو گے بھائی, یہ انگلی اگر چاند کی طرف اٹھ گئی تو 2 ٹکڑے کر دیے, یہ انگلی اگر درخت کی طرف اٹھ گئی تو میں تنوں کے اکھڑا چلا آیا, اور اس انگلی نے اگر پتھروں کی طرف اشارہ کر دیا تو کلمہ گنگنانے لگے, اور یہ ہاتھ اگر ابو جہل کے کنویں میں ڈال دیا تو جہاں ساری رسیاں ناتمام تھی وہاں آقا نے ہاتھ پکڑ کے نکال لیا, اور یہ ہاتھ اگر خالی برتن میں رکھ دیا تو چشمہ فرات جاری ہو گیا. اللہ آپ کہو گے مولانا جب ہاتھوں کی بتا دی تو پیروں کے بارے میں بتا دو کہ آقا کے پیروں کا عالم کیا تھا. تو بھائی آقا کے پیروں کی رفتار کی کیا بات بتاؤں. ابھی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے, پتا چلا کہ ابھی مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کر رہے ہیں. ابھی پلک نہ جھپکی تھی کہ سدرات جبرائیل سے محض گفتگو ہے, ابھی پلک نہ جھپکی تھی کہ عرش اعظم پہ خدا سے ہم کلام ہے, اور ابھی رات کا وہ حصہ باقی تھا کہ اپنے بستر پہ آرام فرما ہے. اللہ ہے کسی کے پیروں میں وہ قوت رفتار جو میرے آقا کے پیروں کا مقابلہ کر سکے. آپ کہو گے مولانا جب جسم کے اعضاء کا یہ عالم تھا تو اس جسم سے نکلنے والے پسینے کے بارے میں بتا دو. تو کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی, ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. آقا کے جسم سے نکلنے والے آپ کے قطرات کا عالم یہ تھا کہ جس گلی میں میرے آقا کے جسم کا پسینے کی بوند گر گئی, خدا کی قسم مہینوں تک وہ گلی مشک و عنبر سے معطر رہتی تھی. صحابہ عیدین کے موقع پر, شادی بیاہوں کے موقع پر کوئی عطر استعمال نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ دنیا کا کوئی عطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ معطر نہیں تھا. تو آپ اللہ کے قرب میں رہ کر خداوند قدوس کی صفات کا مظہر بن کر دنیا میں رحمت للعالمین کا ظہور ہوا, اور آپ رحمت ہیں آپ کے لیے نہیں بلکہ رحمت کی وسعتوں پر نظر ڈالیے اور ذرا سی دیر کے لیے ٹھہر جائیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. فرمایا میری ربوبیت عالمین کے لیے ہے تو میں نے آخری پیغمبر بھی ایسا بھیجا ہے جو رحمت للعالمین ہے. جس چیز کے لیے جس چیز کا میں رب ہوں, ہر اس چیز کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان ان کے اعلان نبوت کے بعد فرض ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم و صفی اللہ تب کہا گیا جب آپ دنیا میں آئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ اس وقت کہا گیا جب نوح نے اعلان نبوت کیا تو نوح نجی اللہ کہلائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہد میں کلام کیا تو روح اللہ کہلائے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو کلیم اللہ کہلائے. لیکن میرے مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک محمد الرسول اللہ کہلائے اور ایمان لائے. آدم علیہ السلام بھی ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر ایک پیغمبر پر اس کی پیغمبری کی سند ہی یہ کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک امت کا کلمہ رہا. آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ.
حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن مجھے بتاؤ ان انبیاء کا کلمہ کیا تھا؟ ان سارے نبیوں کا کلمہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری امت تمہاری ابدیت اس وقت تک تمام نہیں ہوگی جب تک تم لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ نہ کہو گے. اور آدم تیری آدمیت اس وقت تک مکمل پیمان عالم اعظم نے لے لیا ہے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہی وجہ ہے کہ کائنات آپ کا انتظار کر رہی تھی. قرآن عظیم کے اندر بھی ایک تذکرہ آتا ہے تبہ بادشاہ کا. یہ یمن کا بادشاہ ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اس کو فتح کرنے کے ارادے سے. یمن کا بادشاہ ہے. مسلسل حملے کرتا رہا لیکن کامیابی اس کو حاصل نہ ہو سکی. ایک دن دعوت بھیج کر پوری فوج کو اپنی پوری قوت جھونکنے کو کہا مگر شام میں وہی نامرادی اس کی قسمت تھی. تو ایک بزرگ نے کہا اے تبا کاہے اپنی طاقت کو صرف کر رہا ہے؟ تو اس شہر پہ کبھی قابض نہ ہو سکے گا. اس لیے کہ یہ شہر تو منتخب کر دیا گیا ہے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تیری خیریت اسی میں ہے کہ تو یہاں سے واپس چلا جائے. تبا پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے ایک مکان تعمیر کرایا اور اپنا ایک راہب وہاں چھوڑا اور اس کی قلم چینا سب کچھ تیار کرانے کے بعد یہ کہا کہ یہ مکان نسلاً بعد نسل تمہارے ہی پاس رہے گا. اور ایک رکا لکھا جس میں یہ تھا کہ اے آخری پیغمبر آپ کو میرا سلام ہے اور میں یہ حقیر سا تحفہ اس لیے بنا کر جا رہا ہوں شاید نبوت اس کو قبول کر لے اور یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور ان کو تاکید کی کہ میرا یہ پرچہ نسل بعد نسل پہنچاتے رہنا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. اور جب آپ تشریف لے آئے تو ان سے کہنا کہ یہ مکان تبا نے آپ ہی کے لیے تعمیر کرایا تھا. آتا جب آپ مدینے میں آئے تو میرے مکان میں ٹھہرے آ گئے. میرے پیاروں آپ کو معلوم ہے روایات میں سنا ہے علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ جب مدینے میں آقا کا ناطہ پہنچا ہے ہر ایک شخص کی خواہش یہ تھی ہر ایک شخص کی تمنا یہ تھی ہر ایک دل و جان سے یہ چاہتا تھا آقا میرے گھر پہ اتر جائیں آقا میرے گھر پر اوتش ہو جائیں آقا میرے گھر پہ قدوم مہمانت رکھ دے. لیکن آقا نے فرمایا اس روٹنی کی مہار کو چھوڑ دو یہ خود اپنے اترنے کی جگہ تلاش کرے. آقا میرے گھر پہ قدوم مہمانت رکھ دے. لیکن آقا نے فرمایا اس روٹنی کی مہار کو چھوڑ دو یہ خود اپنے اترنے کی جگہ تلاش کرے گی یہ خود یہاں بیٹھے گی جہاں رب کا حکم ہے. اندازہ لگا اس کے اخلاص کا اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اس وقت اسی مکان کے دروازے پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھی جو مکان تبا نے بنوایا تھا اور جس کا والی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رہ رہے تھے. وہ مکان وہی تبا بادشاہ کا بنوایا ہوا تھا. حضرت موسیٰ ہر ایک نبی کے زمانے میں آپ کے تذکرے تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جن آیا اور کہا موسیٰ کوئی محفل کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں تم اس آخری پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے ہو. موسیٰ آج یہ بتا دو کہ پیغمبر آئے گا کہاں تاکہ میں ابھی سے اس جگہ میں اپنا مسکن بنا لوں اور اس نبی کے انتظار میں بیٹھ جاؤں. فرمایا رے تو پاگل ہو گیا ہے ابھی تو عیسیٰ کو آنا ہے ان کے 500-600 سال بعد کہیں آئیں گے تو جب تک کہاں رہے گا. کہا موسیٰ اگر وہ پیغمبر مجھے نہ بھی ملا تو اس کے انتظار کرنے والوں میں تو میرا نام لکھا ہی جائے گا. سبحان اللہ. جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذیل میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ کی نیلامی ہو رہی تھی تو لوگ زر و جواہر لینے کے جا رہے تھے. ایک بڑھیا روئی کی اٹیا بغل میں دبائے وہ بھی کمر جھکائے جا رہی. کسی نے کہا بوڑھی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی. کا تیرا دماغ خراب ہو گیا. ارے ذرا جواہر والے سوچ رہے ہیں کہ یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا اور پھر روئی کی ہٹیا سے امید لگا بیٹھی ہے. کہا بیٹا یہ تو میں جانتی ہوں کہ روئی کی ہٹیا سے یوسف کو خرید نہیں سکتی لیکن خریداروں میں کھڑی ہو جاؤں گی تو کم سے کم ان کی فہرست میں میرا نام تو آ جائے گا.
تو موسیٰ مجھے اس کی راہ گزر بتا دو تاکہ میں اس کی راہ کا منتظر بن کے بیٹھ جاؤں. حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے کو ہجرت کریں گے اور راستے میں غار ثور کے اندر 3 دن تک قیام کریں گے. بس وہ جن سانپ کی شکل میں متبدل ہوا اور غار ثور میں جا کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ بنا دیا اور 100 سے زائد سوراخ اس نے پہاڑ کی اس غار میں کھود ڈالے کہ عمر نہ جانے اس وقت تک وفات کرے کہ نہ کرے, آساب اس وقت تک ساتھ دے کہ نہ دے. اگر ایک سوراخ بند ہوا تو دوسرے سے دیکھ لوں گا, دوسرا بند ہوا تو تیسرے سے دیکھ لوں گا, تیسرا بند ہوا تو چوتھے سے دیکھ لوں گا. خدا کی قسم اللہ کو جن کی آرزو اتنی پسند آئی کہ اسے عمر طویل عطا کر دی گئی اور جب رحمت عالم مکے میں پیدا ہو کر 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کر کے مکے کے آلام و مصائب کو سہ کر ناگزیر حالات میں مدینے کی طرف پہنچے ہیں تو غار ثور میں قیام فرمایا تو صدیق اکبر نے یوں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا, میرے دل و جان ہفتے واری ہو جائیں آقا, آپ ذرا ٹھہریے میں پہلے غار کو صاف کروں. صدیق اکبر غار میں گئے, صاف کیا, نگاہ ڈالی تو سوراخ جا بجا ہے. اپنا تہبند پھاڑ کر کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیا. جو کپڑا تھا اسے پھاڑا اور سوراخ بند کرنا, کپڑا مکمل ہو گیا, ختم ہو گیا, ایک سوراخ بچ گیا. صدیق اکبر اندر گئے, آقا کو بلایا, صدیق کے زانوں پہ آقا نے سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے. ابو بکر نے خوف سے اس سوراخ پر جو باقی رہ گیا تھا اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا. صدیق کو کیا پتا تھا کہ صدیوں سے جو راہ میں منتظر بنا بیٹھا تھا آج اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو ابو بکر تو نے یہ کیا کر دیا. اس کے سارے ہی دروازے بند کر دیے, اس کی ساری ہی کھڑکیاں بند کر دی. وہ جن ادھر گیا ادھر گیا, یہاں گیا وہاں گیا, سارے راستے بند تھے. ایک راستے پہ دیکھا کہ ابو بکر کا انگوٹھا لگا ہوا ہے. محبت گستاخ ہو گئی, ضبط کا دامن چھوٹ گیا اور ابو بکر کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹا تو انہوں نے پاؤں ہٹایا اور سانپ نے آقا کا دیدار کر لیا. مگر صبر و ضبط کا یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹس سے مچنا ہوا, پورا جسم پیلا ہو گیا. مسکراتے ہوئے غم اٹھانا یہ تو شان محبت ہے, لیکن مسکراتے ہوئے غم اٹھانا یہ تو شان محبت ہے, لیکن آنسوؤں کو کہاں تک میں روکوں, ضبط کی انتہا ہو گئی ہے. ابو بکر نے جسم پہ تو کنٹرول کر لیا لیکن تکلیف کی شدت سے جو آنکھوں سے آنسو ٹپکے وہ رخسار مصطفیٰ پہ گرے. آقا کی آنکھ کھلی, دیکھا ابو بکر کا تو حال غیر ہے. فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور اس سوراخ سے سانپ نے کاٹ لیا. فرمایا ابو بکر ارے یہ سانپ نہیں تھا, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میری راہ کا منتظر تھا. تو نے اس کے دیدار کا راستہ بند کر لیا, اسے غصہ آ گیا. آقا نے اپنا لعاب دہن وہاں لگا دیا. ابو بکر اگلے ہی لمحے میں جیسے تھے ویسے ہو گئے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو رحمت آپ ہی کے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, جانور بھی جانتے تھے کہ آقا رحمت بن کر آئے ہیں. اگر ہماری فریاد کہیں سنی جا سکتی ہے تو آقا کی بارگاہ میں سنی جا سکتی ہے. ایک اونٹ آتا ہے, آقا کے قدموں پر سر رکھ کے کہتا ہے حضور میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے, کھانے کو کم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے, کھانے کو کم دیتا ہے. اس کا خیال رکھو آئندہ میں ایسی شکایت نہ سن سکوں. جانور جانتے تھے کہ محمد ہمارے لیے بھی رحمت ہے. ایک شکاری ہرنی کو پکڑ لایا اور لاکا کے گھر کے دروازے کے سامنے باندھ دیا. اللہ کے رسول کا گزر ہوا, ہرنی نے آواز دی رحمت للعالمین, السلام علیکم یا حبیب اللہ, اللہ کے محبوب آپ پر سلامتی ہو, کچھ میری بھی سنتے جاؤ. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ شکاری مجھے پکڑ لایا, میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, آقا مجھے کھول دو تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں اور دودھ پلا کر میں پھر واپس آ جاؤں. آپ نے فرمایا دیکھ میں مالک کی اجازت کے بغیر تجھے کھول رہا ہوں.
تو دودھ پلا کے یہی آ جانا. اللہ کے رسول نے اس کے گلے کا رسہ نکال دیا. ہرن چوکھڑیاں بھرتی ہوئی بھاگی اور بچوں کو دودھ پلا کر کے چوکھڑیاں بھرتی ہوئی آئی اور آقا کے قدموں پہ سر رکھ کر فرمایا حضور اب مجھے پھر باندھا. جانور بھی جانتے تھے کہ آقا رحمت للعالمین ہے, انسانوں ہی کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرے کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے. جیسا کہ ابھی یہ بچہ کہہ رہا تھا, بچوں کے لیے حضور کا, بچوں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا. آپ بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے. من لم یرحم صغیرنا فلیس منا, جو ہمارے بچوں سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. مگر آپ بڑوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے, بڑے بوڑھوں کا احترام نہ کرے, وہ ہماری جماعت میں سے نہیں. آپ پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. آقا رحمت عالم نے فرمایا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا, خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا, خدا کی قسم وہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. فرمایا جب تم کوئی ترکاری بنایا کرو تو اس میں ایک پیالہ پانی یہ سوچ کر زائد ڈال لیا کرو, ہو سکتا ہے میرے پڑوس کے یہاں ترکاری نہ ہو اور وہ ترکاری مانگنے کے لیے آ جائے. فرمایا اگر تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور تیرا پڑوسی بھوکا ہے تو یاد رکھ تو کھانا نہیں کھا رہا, جہنم کا انگارہ کھا رہا ہے. آقا پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اللہ کے رسول ماں باپ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا, اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کا حج قبول نہیں, اس کی زکات قبول نہیں, اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. صحابہ کرام نے حیرت استعجاب سے معلوم کیا یا رسول اللہ ایسا کون بدبخت ہے, کون ہے وہ کم نصیب جو نماز پڑھے اور قبول نہ ہو, روزہ رکھے اور قبول نہ ہو, حج کرے اور قبول نہ ہو, زکات دے اور قبول نہ ہو. اللہ کے رسول ایسا کون بدبخت ہے. فرمایا وہ بدبخت وہ ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. ایک بات بتا دوں, نماز کس کا حق ہے؟ خود بول لو, میں بلواتا جب ہوں جب میں خود تھک جاتا. نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے نا. اور روزہ اور زکات اللہ اور حج اللہ, یہ عبادات اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ماں باپ کے حق ہے. تو اللہ میاں کو ماں باپ کے اوپر اپنی عبادتوں کی ناراضگی کی ہوگی. چھیڑا مارا تو باپ نے ہے, مارا باپ نے, روٹی سے روٹ رہا. ڈانٹا تو بھائی نے اور ماں سے لپٹ رہا. بھائی بھائی سے کہو جا کے روٹی سے کیوں ناراض ہو رہا؟ اے اللہ وہ تیری نماز پڑھ رہا, تیرا روزہ رکھ رہا, تیرا حج کر رہا, تیری زکات دے رہا, تیرے اور کام پورے کر رہا اس کے ماں باپ کا معاملہ وہ جانے, اس کے ماں باپ جانے, اس پہ تو سزا دے دیجیے, لیکن وہ تیری نماز پڑھ رہا تو اسے تو قبول کر لے. تیرا روزہ رکھ رہا اسے تو قبول کر لے, اور زکات دے رہا اسے تو قبول کر لے, وہ حج کر رہا اسے تو قبول کر لے. آخر کہاں ماں باپ, کہاں تیری عبادت ہے؟ ماں باپ کی معاملات کو اپنی عبادتوں کو پچی توڑ دیا. یہ ہے ایک بات یا نہیں ہے؟ ماں باپ کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ, گناہگار ہوگا, بہت برا شخص ہے, یہ ہے وہ ہے, کچھ بھی کہہ لے, مگر یہ کہاں کا فلسفہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تیری نماز قبول نہیں, تیرا روزہ قبول نہیں, تیرا حج قبول نہیں, تیری زکات قبول نہیں. اس میں کیا راز ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ابا نے دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا. کتنے بڑے ہوگا پھر نہ دیکھا. اللہ اکبر. چلو اللہ نے آپ کو نہ دیکھا, بڑے لوگ بڑے بڑوں کو چھوٹے کہاں دیکھ پاتے ہیں, مگر جب یہ آسمان کا لنٹر پڑ رہا ہوگا تو اس میں تو بہت وقت لگا ہوگا. اچھا ہو سکتا ہے لنٹر رات میں ڈال دیا ہو, صبح اس کا جب جھولا پولا کھول کھال دیا ہو, مگر یہ چاند سورج ستاروں کی فٹنگ تو مہینوں میں ہوئی ہوگی. اسے دیکھا زمین کا فرش بچھا جس پر آپ لیتے ہو, چلتے ہو, پھرتے ہو, کماتے ہو, کھاتے ہو, ہگتے ہو, موتتے ہو, پیتے ہو, جاگتے ہو, سوتے ہو, یہ زمین کا فرش کون سے PWD کے محکمے نے بچھایا؟ دیکھا بنتے ہو زمین کا فرش؟ یہ پانی کی سطح پر بچھی ہوئی زمین, اسے پہاڑوں کی گلمیخوں سے روکا گیا. یہ پہاڑوں کی گلمیخیں کون سے دھرم سے ٹوٹی گئی, ٹھوکی گئی؟ کیا آپ نے پہاڑوں کی گلمیخوں کو ٹھوکتے ہوئے دیکھا؟ گنگا اور جمن کو بہتا ہوا تو دیکھا ہے, لیکن کب بہی, کیسے بہی, یہ خدا کی کھدائی کب ہوئی,
دیکھا ملا دپیازے نے اکبر سے کہا آج ہم تمہیں خدا کی خدائی دکھائیں گے. تم نے کہا خدا کی خدائی دکھائے گا کیا؟ ہاں. بس اکبر نے اعلان کر دیا, ساری فوج فرہ تیار ہو گئی, آج ملا دپیازا جو ہے وہ خدا کی خدائی دکھائے گا. چل دیے, رام گنگا کے کنارے پر لے جا کے کھڑا کر دیا. اکبر نے کہا ملا دکھاتا ہے خدا کی خدائی. ملا دپیازے نے کہا یہ تیرے باپ کی ہے خدائی, یہ تیرے باپ کی خدائی ہو رہی ہے, یہی تو خدا کی خدائی ہے. یقین میرا بھی ہے, یقین آپ کا بھی ہے کہ چاند سورج ستارے آسمان زمین سب کچھ اللہ نے پیدا کیا, لیکن یاد رکھو نہ اللہ کو آپ نے دیکھا, نہ میں نے دیکھا, نہ چاند کو سورج کو چلتے ہوئے دیکھا, نہ آسمان کا لنگر پڑتے ہوئے دیکھا, نہ زمین کا فرش بنتے ہوئے دیکھا. یقین میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے کہ سب کچھ اللہ نے کیا, لیکن 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے. بولو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا. اپنے آپ کو نہیں دیکھا, بہن بھائیوں کو دیکھا جیسے وہ ایسے ہم رہے ہوں. ماں نے موت سے پنجہ لڑا کے ہمیں جنم دیا, موت سے 2 ہاتھ لڑی اور ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی. کیا ماں کی اس قربانی اور ایثار کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ارے بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ماں نے اپنے خون سے تیار کر کے ہمیں دودھ جیسی امرت غذا پلائی. ایمان سے بتاؤ ماں کی ممتا کے بہتے ہوئے ان دھاروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ماں نے ہمارے پیشاب پاخانوں کو ہاتھوں سے صاف کیا. ماں نے تیری محبت میں بندھن کا روپ دھارن کیا. کیا ماں کی ممتا کے بدلتے ہوئے روپوں کو تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ماں نے منہ میں چبا کر منہ میں کھلانا سکھایا. کیا ماں کی اس ممتا کے انمول انداز کو نہیں دیکھا؟ اے انسان, جب تو دیکھے ہوئے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہا, جب تو دیکھے ہوئے اس رب مجازی کی نافرمانی کر رہا ہے, تو کیسے مان لیا جائے کہ تو اندیکھے خدا کی عبادت میں سچا ہے؟ جسے دیکھا نہیں اس کے لیے سجدے پہ سجدے ہو رہا ہے. جس کی گود میں 9 مہینے رہا, جس کی گود میں 2 سال پلا, جس کا دودھ پی کر کے ہوش ہوا, اس ماں کو گالیاں دے رہا ہے, اس باپ کو جھڑک رہا ہے. تو جب تو دیکھے ہوئے کو نہیں مان رہا تو اندیکھے کو ماننے والے تیرا اعتبار نہیں ہے, تیرا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کا حج قبول نہیں, اس کی زکات قبول نہیں, جس کے ماں باپ اس سے ناراض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے, جیسا کہ ہمارے مولانا جرار صاحب نے فرمایا اللہ کے رسول لڑکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا اگر تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو وہ نیکی, اور لڑکا پیدا ہو تو وہ رحمت. کتنا لطیف اشارہ ہے آپ کا. لڑکی پیدا ہو تو نیکی, اور لڑکا پیدا تمہارے گھر میں ہو تو رحمت. کیا مطلب؟ نیکی کر لی اجر واجب ہو گیا, نیکی کر لی اجر واجب ہو گیا, اور رحمت مل گئی تو شکر واجب ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اللہ پر اجر دینا واجب ہو گیا, اور لڑکا اگر تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو تجھ کو اس رحمت کا شکر کرنا واجب ہو گیا. یہ ہے لڑکی اور لڑکے میں فرق. سمجھے نزاکت بھائی؟ یہ ہے نزاکت. لڑکی کو فرمایا رحمت ہے, پیدا ہوتے ہی اجر واجب ہو گیا, اور فرمایا لڑکا پیدا ہو تو وہ رحمت ہے, تیرے اوپر شکر واجب ہو گیا. مگر شکر کیسا ہو؟ 7 للی ہو تو ہوا للہ, اور گھر میں مچ گیا ہلہ. 17 فٹ کے مکان میں 70 مہمان آ گئے. ختم کر دی جائے نہیں اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مجھ سے کر لو بات, ذرا چلتے آپ فرمائیے. 17 فٹ کا مکان اور 70 مہمان, پریشان میزبان, کہاں سے لائے لٹانے بٹھانے کا سامان. کسی نے کہا رے نادان, سہارنپور میں رہ کر پریشان. ایک VCR اور 5 کیسیٹیں, پھر کیسے بستر اور کیسی سیٹیں. کھڑا کر دے گا تو سارے ہاتھ ایک ٹانگ سے کھڑے رہیں گے. پلک تھوڑی جھپکے تو سین نہ نکل جا, کسی کو بولنے تھوڑی دے تو ڈائلگ نہ چھوٹ جا. رحمت آئی تو گھر میں بے حیائی برسنے لگی, شہریانیت کا ننگا ناچ ہونے لگا, حیا اور غیرت و عفت کی چادر داغدار ہو گئی, انسانیت سوز عمل گھر میں شروع ہو گیا. فرمایا لڑکا رحمت تھا, اس پہ شکر واجب تھا, مگر شکر کی بجائے تو نے اس کو زحمت بنا دیا. میرے پیاروں, یہ عمل کون سی امت کر رہی ہے؟ کس کی امت کر رہی ہے؟ اس پیغمبر کی امت کہ جو صحابہ کے بیچ بیٹھا ہے. یکایک نظر پڑی ہے فوجیوں کے درمیان ایک لڑکی ننگے سر آ رہی ہے,
तड़प गया रहमत आलम, उठे सहाबा की महफिल से, बढ़े उस लड़की की तरफ और अपने शानों पे पा हुआ दोशाला उस लड़की के सर पे डाल दिया। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो शाला अर्श आजम पे डाला जाता वो आपने काफिरा नापाक नजिस औरत के सर पे डाल दिया। आका, ये शाला तो अर्श आजम पे डाला जाता तो अर्श को तकद्दुस मिल जाता। फरमाया, सुनो मेरे प्यारों, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमाने हिदायत के सितारों, सुनो लड़की लड़की है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की। नबी नंगी बेटियों के सरों पे चादरें डालने आया है, किसी बेटी के सर की चादर उतारने नहीं आया। ईमान वाले, तेरे घर में आज सुबह से शाम तक कितनी चादरें उतरती हैं, कितनी बेटियां नाचती हैं, कितनी लड़कियां रक्स करती हैं और तू चटखारे लेता है। सोच, इस मकाम पे मेरी बेटी हो और मेरे सामने तू चटखारे ले, मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। और उस स्क्रीन के पर्दे पर रस करने वाली बेटी को देखकर चटकारे भरने वाले मत भूल के ये भी किसी की बेटी है। एक सहाबी आए और कहा, आका मुझे आपका दीन बड़ा पसंद है, बहुत प्यारा है आपका दीन और मैं इसे कबूल करता हूँ, मगर सिर्फ इतनी इजाजत दे दो, जरा नफ्स कुछ तेज है, बस जिना जिना की इजाजत दे दो, ओनली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सहाबी खड़ा है, फौरन नियाम से तलवार निकाल ली और फरमाया, या रसूल अल्लाह, इससे पहले कि इसके ऊपर का होंठ नीचे के होंठ से मिले, मुझे हुक्म दो इसकी गर्दन बदन से चिता कर दो। फरमाया, अला रिजली का या उमर, ठहर जा उमर। और उसके बाद उसे करीब बुलाकर फरमाया, क्यों भाई, जिना की इजाजत चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, इस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके सिवा मुझे आपका पूरा दीन कबूल और मंजूर है। फरमाया, अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ मुकाला करे तो तुम इजाजत दे दोगे? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। कहा, तेरी बहन के साथ कोई मुकाला करने की इजाजत मांगे तो तू दे? कहा, कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह। कहा, तेरी भतीजी के साथ कोई मुकाला करने की इजाजत चाहे तो तू दे सकता? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, मेरे प्यारे, अगर मैंने तुझे जिना की इजाजत दे दी तो तू जिसके साथ भी मुकाला करेगा वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की भतीजी होगी। जब तू अपने रिश्तेदारों के साथ ये फेल गवारा नहीं कर सकता तो इन्हीं रिश्तेदारों के साथ तुझे इस फेल के करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? मेरे प्यारों, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द के लिए भी रहमत बनकर आए। फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जिसमें 3 खूबियां। क्या फरमाया? बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन बीवी वो है जिसमें 3 खूबियां। पहली खूबी ये हो कि जब उसका शौहर बाहर से घर में आए तो इस अंदाज से गुफ्तगू करे, इस तर्ज़े तकल्लुम से बात करे, इस अदा और एक्टिंग के साथ पेश आए कि शौहर के लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिल जाएं। इसीलिए फरमाया कि बीवी का पहला अदब यह है कि जब उसका शौहर बाहर से घर में आए, अगर बैठी है तो खड़ी हो जाए और खड़ी होकर उल्लू की तरह ना तकने लगे, बल्कि दरवाजे की तरफ लपके और दरवाजे से अपने शौहर का इस्तेकबाल करे। जल्दी में पंखा नहीं मिला, कुर्ते के दामन से शौहर को हवा करना शुरू करते, दुपट्टे के कोने से अपने शौहर की पेशानी का पसीना साफ करते और ठंडा पानी पीने के लिए पेश करें। मगर जनवरी फरवरी में मत कर दीजिए मेरी माँ बहनों, वरना सहारनपुर में 9 एडमिशन। मकसद आका का ये है कि मर्द और औरत एक दूसरे के रफीके सफर है, जिंदगी के सफर के साथी हैं, और साथी वो होता है जो अपने हम सफर को आराम पहुंचाता हुआ चले। मुझे भाई नजाकत के साथ जाना है रेलवे स्टेशन तक, रक्षा कोई नहीं, 4 गाड़ी का बोझ मेरे सर पर है। घंटा घर तक पहुंचते पहुंचते गर्दन भी दुखने लगी, कमर भी दुखने लगी, तो मैं तो कर रहा हूँ हाय अल्लाह, और नजाकत भाई कह रहा है देख देख के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्गे की प्लेट ला। मौलवी आज गर्दन टूटने का मजा आया, मुर्गे खाने के मजे पर कभी चटखारे लिए, मुर्गों की प्लेटों की प्लेटें सटक गया। आज 4 घड़ी का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ईमान से बताओ क्या मैं इनको अच्छा हम सफर तस्वुर करूंगा? अच्छा हम सफर हुआ है कि एक साथी को देके थक गया, लाइए थोड़ी देर के लिए मैं ले लूं। मैं थक गया, लाइए भाईजान मैं ले लूं। मैंने कहा ये थक गया, लाइए भाईजान मैं ले लूं। अगर इस अंदाज में सफर गुजरेगा तो किसी को थकान होगी, किसी को बोरियत होगी, किसी को परेशानी होगी। खुदा की कसम औरत और मर्द भी जिंदगी के सफर के साथी हैं। मर्द जब बाहर से घर में आता है तो कम से कम 8 घंटे की मेहनत का बोझ उसके सर पे होता है। अगर कारखानेदार है तो निगरानी का बोझ, मजदूर है तो जाफशानी का बोझ, दुकानदार है तो कितना बिका, कितना आया, कितना लगा, कितना हुआ, कितना नफा, कितना नुकसान, 8 घंटे का बोर्डेशन। और अगर काश्तकार है तो नीचे डेले, ऊपर सूरज, हाथ में पानी, टिक टिका टिका, हाँ दौरा दौरा। ये 8 घंटे का थका थकाया घर में आया, बीवी ने अहलन व सहलन व मरहबा कहा, खुश आमदेद कहा, स्वागतम कहा और उसकी खिदमत में जुट गई। हाथ धुलाए, पसीना सुखाया, दस्तरखान बिछाया, खाना चुना, पंखा लेकर खड़ी हुई, खाना चुनकर शौहर के पास बैठी, एक हाथ से पंखा करती रही, एक हाथ से शौहर के साथ खाना खाती रही। ईमान से बताओ मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी की 15 मिनट की खिदमत शौहर की 8 घंटे की मेहनत और थकान को दूर कर देगी कि नहीं कर देगी? और शौहर 8 घंटे का थका थकाया घर में आया, ये अच्छी खासी बैठी थी, शौहर को देखते इंदिरा गांधी हो गई। बच्चा दूध पी रहा था बेचारा, बड़े प्यार से चुपके से नोच लिया और रोने लगा। तो कहीं जानी का मरतना जहाजा थोड़ा दम थोड़ा। एक तो बाहर की थकान, ऊपर से बीवी के बकवास की बोझ। ईमान से बताओ जब बोझ पे बोझ पड़ेगा तो दिमाग में अब खराब उठेंगे कि नहीं उठेंगे? कलेजे से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नतीजा क्या होगा? सरा सा बहाना तलाश करके पटापट पटापट पटापट, और ये चप्पल पहन के खटाखट खटाखट खटाखट। वो घर जो जन्नत का नमूना होना चाहिए था वो जहन्नम का बहता हुआ शोला बन जाएगा। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए भी रहमत बनकर आए। फरमाया ओ मर्दों, ये अल्लाह के पाक कलीमे के साथ तेरे निकाह में दी गई है। अगर तूने इनके हुकूक को जाय किया तो कल कयामत के दिन इस औरत का हाथ होगा, अल्लाह हाकिम होगा और मैं उस औरत की वकालत करूंगा। फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हो। औरों के लिए तो दुनिया बेहतर हो जाती है, कमाल है मर्दानगी ये है कि वो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों के लिए भी रहमत बन के आए। एक सहाबी आका के पास आए और मुसाफा किया, उनके हाथों पे ठेटे थी ठेटे। घड़िए मत देखो मुझे, देखो मुझे, घड़िए देख रहे हो, आज तो फजर की अजान होनी। हाँ ठेटे पड़ी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के रसूल पत्थर तोड़ता हूँ और उससे मिली हुई मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मजदूर के हाथों को चूम लिया। ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारों, जिस मजदूर का हाथ आका ने चूम लिया हो उस मजदूर से आला और अफजल किस्मत किसी की हो सकती है? अरे मजदूरों नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम्हारे हाथ पे आका के होंठ लगे हैं। खुदा की कसम, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या सुन लो। इस फोटो के लगने पर सहाबा की दावत की, दस्तरखान लाए और बिछा दिया। देखा तो उसमें कुछ धब्बे लगे हुए थे तरकारी, एकदम से समेटा और जलते हुए तनूर में डाल दिया और फिर निकाला, दाग दाग धब्बे सब जल चुके थे। दस्तरखान जू का तू साफ सफाफ था, फिर बिछा दिया। सहाबा किराम ने कहा अनस अब खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता दो कि इस दस्तरखान को आग ने क्यों नहीं जलाया? हजरत अनस फरमाते हैं चीख निकल गई, बेहोश हो गए रोते रोते और कहा तुमने मेरे चुप कल्ब के खामोश तारों को छेड़ दिया, तुमने मेरे आका की याद दिला दी। अरे मैंने इस दस्तरखान पर आका को खाना खिलाया था और आका ने हाथ खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को इस दस्तरखान से यूं मस कर दिया था। मेरे प्यारों,